آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اعلان نبوت کے بعد پہلی مرتبہ اور اپنی پیدائش مبارکہ کے بعد تیسری مرتبہ مدینہ شریف میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان بنو نجار کی شہزادیاں مدینہ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہی تھیں، اور ان کی زبانیں مبارکہ پہ جن نعت کے مصروں کا غلبہ تھا، ان نعت کے مصروں کو سن کر کے خود حضور بھی مسکرائے تھے، خود حضور بھی جھومے تھے۔ عربی زبان کے یہ مصرے ہیں، برکتاً پڑھتا ہوں۔ وداع کی گھاٹی کے قریب میں خاندان بنو نجار کی شہزادیاں کہتی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ اس مبارک اور مسعود نعت کے صدقے میں صاحب نعت کی اس مبارک مجلس کو ہونے سے پہلے قبول فرما لے۔ اگر اس دور میں اس آیت کا ترجمہ کیا جائے، اس مبارک کلام کے 4 مصروں کا ترجمہ کیا جائے تو 20% یہ بنتا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیخ سعدی شیرازی نے کہا تھا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بعد میں مخدوم کائنات کی بارگاہ میں میرے امام نے یوں خراج پیش کیا، فرماتے ہیں، نور بنت نور زوجہ نور ام نور نور۔ بعد میں ان کے لاڈلے کی بارگاہ میں خانواد برکات ماررہ شریف سے آواز آئی، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ عطا رسول تاجدر چشت کی بارگاہ میں مناجاتی لہجہ یوں پیش کیا گیا، الہی تابود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں راہ روشنائی، آمین کہہ دیں۔ بعد میں حضور تارک السلطنت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوکھٹ نور پر اس قسم کے مناجاتی چراغ جلے، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا۔ ہمیں ان بارگاہوں کا جس نے پتہ بتایا وہ ذات بریلی شریف میں ہے، جس کی طرف منسوب ہم یہ 2 مصرے کرتے ہیں کہ الہی تمہارے اے میرے مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اس ذات سے محبت کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض رکھنے والے اس ذات کے تیر کے نشانے پر ہیں۔ شاعر نے کہا تھا کہ یہ دعا مانگو کہ تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں قائم، تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں قائم، غلامان شہ احمد رضا خاں یا رسول اللہ۔ بغداد شریف میں حضور کے چچا آل عباس کی اولاد میں سے ایک بڑے بادشاہ کے وزیر کے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی محفل سجی تھی، ٹھیک ہے، حضور کے ذکر کی محفل سجی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ذکر کی محفل سجی تو اس تاریخ میں بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے کیبنٹ منتری ان کے محل میں آنے لگے۔ سنیں غور سے، ان کے محل میں آنے لگے۔ اتفاق سے ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ دروازے پر پہنچ گئی۔ واچ مین نے کہا، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو لڑکی کی ماں نے کہا کہ پتہ چلا ہے کہ آج اس محل میں حضور کی باتیں ہوں گی۔ حضور کا نام سن کے در و دیوار بولتے ہیں، ہم اس لیے نہیں سنتے کہ ہماری کان سن اس لائق نہیں ہے، سمجھے؟ جب پتھر حضور کا نام سن کے سبحان اللہ کہہ دے، درخت کی پتیاں حضور کا نام سن کے سبحان اللہ کہہ دیں، تو رب نے تو آپ کو ان کے مقابلے میں زبان عطا فرمائی ہے۔ حضور کا نام سن کے بولا کرے آپ۔ عورت نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آج اس محل میں مدینے والے کی باتیں ہوں گی، آج اس کیمپس میں حضور کا ذکر ہوگا، حضور کے زہد کی باتیں ہوں گی، حضور کی سخاوت کی باتیں ہوں گی،
حضور کی نوادشات کی باتیں ہوں گی، حضور کے کردار پر خوبصورت روشنی ڈالی جائے گی۔ مہینوں سے انتظار کیا، آج کا دن آیا، ہم اپنی بیٹی کے ساتھ اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ واچ مین نے کہا یہ بتاؤ تمہارے پاس اندر انٹری کرنے کے لیے دعوت نامہ ہے؟ سمجھ رہے نا بھائی؟ کہا تمہارے پاس دعوت نامہ ہے، کارڈ ہے، تمہیں دعوت ملی ہے؟ اس عورت نے کہا کہ حضور کی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ حضور تو غریبوں کے بھی ہیں کہ نہیں ہے بھائی؟ بولو بولو، اگر غریب ہیں تو بولو سبحان اللہ۔ حضور تو یتیموں کے بھی ہیں، جس کا کوئی نہیں حضور اس کے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بتاؤ حضور ہیں کہ نہیں ہیں؟ مدینے میں حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت نے آ کے حضور سے کہا مسلمانوں کے نبی باہر آئیے۔ میرے آقا باہر تشریف لے گئے۔ جب تشریف لے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دھوپ میں میرے آقا کو اس نے کہا آپ کھڑے رہیے۔ حضور دھوپ میں کھڑے تھے، وہ حضور سے کچھ باتیں کر رہی تھی، اور حضور کے غلام عمر فاروق اعظم و دیگر صحابہ پریشان تھے، اس لیے کہ جس عورت نے حضور کو بلایا تھا وہ دماغی طور پر ڈسٹرب تھی، اس کا دماغ ٹھیک نہیں تھا۔ بس حضور کو اس نے کہا کہ مسلمانوں کے نبی آپ کھڑے رہے ہیں۔ حضور کھڑے تھے، وہ باتیں کر رہی تھی۔ بہت دیر تک میرے آقا اس کا لحاظ کرتے رہے، دھوپ میں کھڑے رہے، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ جائیے اپنے غلاموں کے پاس، میرے آقا سے اس نے کہا جائیے اپنے غلاموں کے پاس۔ جب میرے آقا واپس تشریف لائے تو جیسے میرے آقا اپنے غلاموں کے قریب بیٹھے، عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور فرمایا حضور اتنی دیر تک کہاں تھے؟ میرے آقا فرماتے اس عورت نے مجھے بلایا تھا۔ فرماتے اتنی دیر تک آپ کو دھوپ میں اس نے کھڑا کر رکھا تھا؟ حضور معلوم ہے وہ عورت پاگل ہے، عورت پاگل ہے سرکار، پورے مدینے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ میرے آقا نے ایک جملہ کہا تھا، حضور سیدی اشاہ سرکار صوفی عبد الوحید شاہ صاحب قبلہ کی اس مجلس نور میں آنے والوں، اگر جملہ آپ کے دل تک پہنچ جائے تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے گا سبحان اللہ۔ حضور کے کردار کو زندگی اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کردار کی تذکرے کو سننے والے کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ کیا کہا عمر فاروق اعظم نے؟ حضور آپ کہاں تھے، کس سے باتیں کر رہے تھے؟ وہ عورت پاگل ہے، پاگل، پورے مدینے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ میرے آقا فرماتے عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، جس کا کوئی نہیں محمد اس کا ہے۔ بھوکوں کے محمد ہیں، پیاسوں کے محمد ہیں، یتیموں کے محمد ہیں، بیواؤں کے محمد ہیں، مسکینوں کے محمد ہیں۔ میرا امام کہتا ہے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اولا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ میرے آقا فرماتے عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا عورت نے کہا کہ آپ نے کیا کہا؟ تو واچ مین نے کہا کہ تمہیں اندر انٹری کرنے کے لیے دعوت ملی ہے، دعوت ملی ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضور کے ذکر کے لیے کون سی دعوت؟ حضور تو سب کے ہیں، اگر سب کے ہیں تو سب بول دو سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کی دعوت پر ممبر شریف پر مہمان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو گواہ بنا کے زور سے بولے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضور سب کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر یہ کہیں حضور میرے ہیں تو کیا آپ نہیں کہہ سکتے کہ حضور میرے بھی ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ تو ذرا زور سے کہہ دیں محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یہ کیا مطلب، یہ کیا مطلب؟ کہا اس بزم میں وہی جائے گا، اس محل میں وہی جائے گا، اس مجلس میں وہی شرکت کرے گا جس کو دعوت ملی ہوگی۔ عورت رونے لگی، واچ مین نے دھکے مار کے عورت کو باہر کر دیے، چل باہر چل، غریب عورت کہیں کی، تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تیرے کپڑوں کے تار و پود بکھرے ہوئے ہیں، تیرے بالوں میں مٹی کے گرد و غبار نے قبضہ کر لیا، تیری چپلیں ٹوٹی ہوئی ہیں، بیماریاں پھیلائے گی اندر جا کے۔ غریب اور مفلس عورت، تیرے معیار کی محفل نہیں ہو، بڑے بڑے لوگ حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ عورت کا دل ٹوٹ گیا، بیٹھے عورت کا دل ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب کی باتوں کی تکریم بجا لائیں، وہ ایک ترتیب سے لوگوں کو بٹھانا چاہتے ہیں۔ پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ۔ سب کے ہاتھ نہیں اٹھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں تو بلند کرے جس کے صدقے میں ملے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سنیں بس بات ختم ہے، مجھے ان کے قدموں میں بیٹھنا ہے۔ کیا کہا اس عورت نے؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ حضور بھوکوں کے ہیں، حضور پیاسوں کے ہیں، یتیموں کے ہیں، مسکینوں کے ہیں، بیواؤں کے ہیں۔ تم نے یہ کیا کہا کہ اس محل میں وہی جائے گا جو امیر ہوگا، جو وزیر ہوگا، جو رئیس شہر ہوگا۔ واچ مین نے دھکے مار کے باہر کر دیا، بولے اے غریب عورت چل باہر چل، تیرے کپڑے پھٹے ہوئے، تیرے دوپٹے پھٹے ہوئے، اندر کیا بیماریاں پیدا کریں گے، انفیکشن پھیلائے گی، باہر چل۔ عورت رونے لگی، دربار کے آگے آ کے زمین پر بیٹھ کے رونے لگی۔ لڑکی کہتی ہے میری ماں اتنا روئی کہ میری ماں کے دوپٹے بھیگ گئے۔ کبھی ہم بھی حضور کی محبت میں اتنا روئے؟
اگر ڈاکٹر صاحب کہہ دیں کہ آپ لوگ باہر چلو تو خوش ہو جاؤ گے، اچھا ہوا جلدی چھٹی مل گئی۔ عورت روئی بہت، اس نے اتنا روئی کہ اس کے آنسو سے اس کے دوپٹے بھیگتے چلے گئے۔ بیٹی سے ماں کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ اس نے کہا امی اس قدر روتی کیوں ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹے مہینوں پہلے پتہ چلا تھا کہ آج کے دن اس کیمپس میں اس محل میں حضور کا ذکر ہوگا۔ مہینوں سے سوچ رہی تھی کہ آج مجھے پتہ چلے گا حضور مسکراتے کیسے تھے، آج کوئی بتائے گا حضور چلتے کیسے تھے، آج کوئی بتائے گا کہ حضور غریبوں سے محبت کیسے کرتے تھے، آج کوئی حضور کی سخاوت کی بات کرے گا، آج کوئی حضور کی زلف اطہر کی بات کرے گا، آج کوئی حضور کی ریش مبارک کی بات کرے گا، آج کوئی حضور کے لب و رخسار کی باتیں کرے گا۔ لیکن یہ محفل تو امیروں کے لیے خاص ہو گئی۔ لڑکی نے کہا ماں روئیں مت، گھر واپس چلیں۔ جملہ سن کر کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہہ دے گا۔ لڑکی کہتی ہے میری ماں روئے مت، گھر واپس چلیں، چل کر کے میں دوپٹے سے ایک زمین کو صاف کرتی ہوں، آپ بھی بیٹھ جانا، میں بیٹھ جاؤں گی، میں نبی کی نعت پڑھوں گی، آپ سبحان اللہ کہیے گا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ لڑکی کہتی میری ماں پریشان مت ہو، گھر واپس چلیں، میں نبی کی نعت پڑھوں گی، آپ اونچی بولے آپ سبحان اللہ کہیے گا۔ ماں کو سہارا دیا، بیٹی لے کے آ گئی، دوپٹے سے زمین کو صاف کیا، ماں باوضو بیٹھ گئی، بیٹی نبی کی نعت پڑھتی، ماں سبحان اللہ کہتی۔ جب تک توفیق ہوئی نعتیں ہوتی رہیں اور حضور کا ذکر ہوتا رہا۔ مجلس برخاست ہوئی، ملک شام کے بزرگ فرماتے ہیں چیپٹر کلوز، وہ کہتے ہیں جیسے مجلس برخاست ہوئی ویسے اس کی ماں نے جب پیچھے دیکھا پلٹ کر کے تو کیا دیکھا؟ بغداد کے بادشاہ، ولیوں کے بادشاہ، فرشتوں کے قطب سیدنا شاہ شیخ عبد القادر جیلانی اس کے گھر کی دہلیز کو چوم رہے تھے۔ اس عورت نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی آپ میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں۔ شیخ ابو حفص الحسنی الموصلی نے فرمایا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہان زمانہ کی پگڑیاں میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی دہلیز پر آپس میں رگڑتے ہوئے دیکھی ہیں، آپ میرے گھر کی دہلیز کو چوم رہے ہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نا میری بہن نا، میں تیرے گھر کی دہلیز کو نہیں چوم رہا ہوں، بلکہ میں اس زمین کو چوم رہا ہوں جہاں بہت دیر سے مدینے والے آقا تشریف لائے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ نعرہ کھڑے ہو کے لگائیں، کھڑے ہو کے لگائیں، اور سارے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں، پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں۔